السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سیف اللہ سے امریکہ ٹی وی یو ایس سے اسلام آباد اسٹوڈیو سے. آج ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہائر ایجوکیشن کمیشن کے چیئرمین جناب ڈاکٹر مختار احمد صاحب. تو ان سے ہم تبادلہ خیال کرتے ہیں یونیورسٹی کے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، غیر ملکی اسٹوڈنٹس کو پاکستان کی یونیورسٹی میں لانے کے لیے آپ کیا اقدامات کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ جی. پاکستان واز بلیسڈ اینڈ پاکستان از بلیسڈ. ہمارے پاس جب ہم پڑھتے تھے اس وقت بھی بہت ہی باہر سے، خاص کر اسلامک ورلڈ سے، جو جارڈن سے، مڈل ایسٹ کے ڈفرینٹ کنٹری سے، ایران سے، اور پھر ادھر جو ہے مختلف افریقن کنٹری سے بھی لوگ پاکستان پڑھنے آتے تھے. ایون جرمنی کے اسٹوڈنٹ ہمارے پاس ابھی بھی آتے ہیں، اور کافی ماشاء اللہ ادھر لوگ آتے تھے. پھر درمیان میں آپ کو پتہ ہے کہ تھوڑے سے حالات ایسے ریجن کے خراب ہوئے افغانستان کی وار کی وجہ سے، باقی مسائل کی وجہ سے، تو چیزیں رک گئیں. لیکن الحمدللہ اب بہتر انوائرمنٹ ہے، اور ہم اس وقت ہمارے پاس ماشاءاللہ کافی فارن اسٹوڈنٹ جو ہے پاکستان کی مختلف یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ سیکٹر میں. اور اس کو اور بہتر کرنے کے لیے ہم ایک ون ونڈو آپریشن کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں. مختلف ڈفرینٹ جو اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان میں، فارن آفس ہے، ہماری انٹیریئر منسٹری ہے، ایچ ای سی ہے، باقی منسٹریز انوالو ہیں، تو ان کے ساتھ ورکنگ کر رہے ہیں، انوالو کر رہے ہیں کہ تاکہ ہم باہر سے جو یوتھ کو ہے، جو بہت ضروری ہے کہ ہم پاکستان میں باہر سے بچیوں کو بھی لے کے آئیں تاکہ ایک ڈائیورس کلچر کریٹ ہو، اور پلس پاکستان کے بارے میں جو نیگیٹیوٹی ہے وہ بھی کاؤنٹر ہو سکتی ہے. اور اس کے علاوہ بھی جو لرننگ فرام ایچ ادر ہے کانسیپٹ ہے وہ بھی اس میں آئے گا، اور سب کا بھلا ہوگا. اس پہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں تاکہ میکسیمم لوگ پاکستان آئیں. اور پاکستان کے اداروں کی اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھے ادارے بھی ہمارے پاس ہیں. On top of that, Government of Pakistan is already offering different scholarship scheme through culture exchange program بھی لوگ پڑھنے آ رہے ہیں وہاں مختلف کنٹریز سے. اس کے علاوہ جو ہم نے افغانستان کے اسٹوڈنٹ کے لیے 2-3 پروجیکٹ کر چکے ہیں. 6000 بچیاں پہلے یہاں سے پڑھ کے جا چکے ہیں یا پڑھ رہے ہیں، اور نیکسٹ فیز جو ہے وہ بھی سٹارٹ ہو رہا ہے جس میں 4500 کے قریب اسکالرشپ ہیں جو ان کو ملیں گے. اس کے علاوہ شری لنکا کو ہم نے جو 1000 اسکالرشپ کی گورنمنٹ پاکستان نے ایک گڈ جیسٹر کے طور پہ ان کو ایک آفر کی تھی، اس کے تحت میرا خیال ہے 300+ بچیاں پڑھ رہے ہیں، اور باقی بھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں یہاں آئیں گے. جی ڈاکٹر صاحب، کتنے اسکالرشپ ابھی آ رہے ہیں اور کوئی ضائع تو نہیں ہوئے؟ آپ نے سنا تھا کہ کسی کنٹری کا کوئی اسکالرشپ ضائع بھی ہو گیا تھا، جو کہ پتہ نہیں چل سکا. ہنگری کا لوگ بتا رہے ہیں کہ ہنگری کے کافی سارے اسکالرشپ پاکستانی اسٹوڈنٹ نے بڑھائے تھے. تو کیا ایسی بات ہے یا نہیں، ایسا ہے بھی، ایسا نہیں بھی ہے. اب آپ بات کر رہے ہیں جو باہر کی دنیا جو ہمیں اسکالرشپ دیتی ہے، تو وہ ماشاءاللہ ہمارے کچھ پروجیکٹ ہیں جس میں پاک یو ایس کے ساتھ نالج کاریڈور کے تحت ہے، فل برائٹ اسکالرشپ ہیں. اس کے علاوہ جرمنی، آسٹریا، جو ہمارے یو کے پاک یو کے نالج گیٹ وے ہے اس کے تحت پروگرام ہے. اس کے علاوہ جو پھر وہ یو کے گورنمنٹ خود جو یورپین یونین کے اسکالرشپ ہے وہ بھی آفر ہوتے ہیں. تو وہ جو اسکالرشپ جو ایچ ای سی ڈائریکٹ ہینڈل کر رہی ہے خود پاکستان کے جو جوائنٹ کولیبریشن کے پروجیکٹ ہیں، یا جو فارن کولیبریشن جن کو ہم ایچ ای سی ان کے لیے پروسیس کرتی ہے، تو وہاں تو آئی ڈونٹ تھنک کہ دیر از اینی بگ ایشو اور چیلنج نہیں ہے کہ جس میں ضائع ہوں. کچھ اسکالرشپ ہے جو مختلف منسٹریوں کی طرف سے آتے ہیں جو ایکسچینج کلچر ایکسچینج کے تحت ہیں یا باقی کچھ ہیں. اس کا اگر ہمارے سے آپریشن ہوتا ہے تو ہمارے پاس اس کا ڈیٹا ہے، لیکن انڈیپینڈنٹ ہو رہا ہے تو اس کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں ہے. تو آئی کینٹ میک اینی کمنٹ آن دوز اسکالرشپ. اوکے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ریسرچ اور انڈسٹری پوری دنیا میں جتنی بھی یونیورسٹی ہیں ان کے ساتھ انڈسٹری اٹیچ ہوتی ہے، ریسرچ کے لیے ان کو ڈونیشن دیتی ہے، فنڈڈ کرتی ہے. تو کیا پاکستان میں بھی کوئی ایسا پلان ہے یا انڈسٹری یونیورسٹی کو ریسرچ کے لیے کوئی ڈونیشن یا گرانٹ دیتی ہے یا نہیں؟ ویری امپورٹنٹ ایشو، اینڈ شروع سے ہم اس پہ اویئر بھی ہیں، کنسرن بھی ہیں، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ انڈسٹری کو اور اکیڈیمیا کو ایک ٹیبل پہ لائیں، اور اس میں کامیابی بھی ہوئی ہے بہت ساری. لیکن ابھی بھی وہ آئیڈیل پوزیشن نہیں آئی جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، کیونکہ 2 ڈفرینٹ لینگویجز دے آر اسپیکنگ. اکیڈیمیا اپنا ان کا ایک مینڈیٹ ہے، اپنا اس طرف چل رہے ہیں، وہ پیپر پبلش ہے، نیچرلی وہ بھی ایک ضروری کام ہے. لیکن انڈسٹری جو ہے نا وہ تو پھر ریئل امپیکٹ دیکھتی ہے کہ کون سا ایسا میری پرفارمنس بڑھے گی، کون سا نیا پروڈکٹ آئے گا، کون سی انوویشن ہے جس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں گے. تو اس میں بہت پروگرس ہوئی بھی ہے، لیکن جہاں پہنچنا چاہیے ابھی وہاں نہیں پہنچے. باقی یونیورسٹی سے ڈونیشن تو نہیں کہنا چاہیے بیٹے، اس میں یونیورسٹی کا بھی فائدہ ہے. اٹس اے پارٹنرشپ بیسز انویسٹمنٹ ہے جو یونیورسٹی بھی کرے گی، اکیڈیمیا بھی کرے گی، گورنمنٹ پاکستان بھی کرے گی، اور مل کے ہم لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے.
حکومت کی طرف سے جو فنڈنگ یونیورسٹی اس کو پاکستان ہائی کمیشن کو مل رہی ہے اس سے آپ مطمئن ہیں یا گورنمنٹ کو زیادہ فنڈنگ اس میں ہونی چاہیے؟ دیکھیں جی، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ ایجوکیشن کے بغیر کوئی قوم، سائنس ٹیکنالوجی اور ایجوکیشن کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی، اور پاکستان از ناٹ این ایکسیپشنل کیس. لیکن یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں میں جب سے ایچ ای سی بنا ہے ہمیں اس سیکٹر کو اچھے ریسورسز بھی ملے ہیں. کبھی کبھی ڈیفیکلٹ ٹائم بھی آیا ہے، جس طرح آج کل فائنینشیل کرائسس میں سے ہم ایز اے نیشن گزر رہے ہیں، ڈیفیکلٹی ہے تو ہم سمجھتے ہیں اس وقت مجبوری ہے. تو وہ سامنے رکھتے ہوئے پھر بھی گورنمنٹ پاکستان ایک فیئر گڈ ریسورسز جو ہے وہ ایلوکیٹ کیے ہوئے انہوں نے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کے لیے، اور یہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یونیورسٹیاں کتنے ایفیشینٹلی ان کو رائٹ پرپز کے لیے، رائٹ مقصد کے لیے استعمال کرتی ہیں. لیکن یہ بھی ضروری ہے کہ دنیا سے اگر مقابلہ کیا جائے، جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ فلاں یونیورسٹی کی اتنی رینکنگ ہے آپ کیوں نہیں آئے، تو ہماری پوری دنیا کی کسی ایک بڑی یونیورسٹی کا ٹوٹل بجٹ لے لیں اور پاکستان کی سارے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا بجٹ لے لیں، وہ برابر، بلکہ وہ زیادہ ہی ہوگا کسی ایک یونیورسٹی کا. ابھی اسٹل وی ہیو ٹو انکریز مور انویسٹمنٹ ان ہائر ایجوکیشن سیکٹر اگر ہم کہیں پہنچنا چاہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتانا پسند فرمائیں گے کہ آپ پہلے بھی چیئرمین رہے ہیں ہائر ایجوکیشن کمیشن کے اور آپ بھی ہیں ماشاءاللہ، تو ابھی آپ کیا اس کی ترقی کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں، کیا پلان ہے؟ This is a continue process. This is a continue process of improvement or moving ahead. میرا خیال ہے ہماری یونیورسٹیاں بڑا اچھا ایفرٹ کر رہی ہیں، بڑی ٹاپ یونیورسٹیاں بھی ہیں ہمارے پاس، کچھ درمیانی بھی ہیں، کچھ تھوڑی سی ویک بھی ہیں. تو مل کے ایک کنٹینیو پروسیس ہے جس میں گورنمنٹ پاکستان اپنی انویسٹمنٹ بھی کر رہی ہے اور اس کو آگے لے کے چل رہی ہے. تو ہمارا بھی یہی آبجیکٹیو ہے کہ یہ سیکٹر پھلے پھولے اور اس کے بیس پہ الٹیمیٹلی ایک کامن پرسن پاکستان میں اس کو بینیفٹ ہو، اس کی جو زندگی آسان ہو، اس کے مسائل کم ہوں، ان کے لیے ہم کو اچھی چیز لے کے آ سکیں. اسی لیے ہم سارے مل کے یہ کوشش کریں. ڈاکٹر صاحب جو پی ایچ ڈی کرتے ہیں ہمارے پاکستان میں، کیا آپ سمجھتے ہیں کوئی انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق پی ایچ ڈی کر لیتے ہیں یا بس اسی طرح؟ ایک تو ہمیں اپنے سسٹم پہ یقین کرنا آنا چاہیے. ہمیشہ ہم پہلے ازیوم کر لیتے ہیں کہ پاکستان برے ہیں، برے نہیں ہیں. یہ مانتے ہیں کہ بہت اچھے سسٹم ایوالو ہو چکے ہیں دنیا میں، اور یہ بھی ماننے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر بھی کچھ اداروں نے اپنے آپ کو اچھا ڈیولپ کر لیا ہے. دنیا میں بھی ہوتا ہے ایسے، اچھی بھی پی ایچ ڈی ہوتی ہیں اور ایوریج بھی ہوتی ہیں. ہاں، یہ ہمارے پاس اچھی تھوڑی ہوں گی، دوسرے تھوڑے سے ویک زیادہ ہوں گے، وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ چیزیں ایڈجسٹ ہو جاتی ہیں. میں یہ کبھی نہیں کہوں گا کہ ہمارا دنیا سے بہتر پی ایچ ڈی پروگرام ہے، نہیں. یہ بھی نہیں کہوں گا کہ بہت برا ہے، کیونکہ بہت سے ملکوں سے ہمارے پی ایچ ڈی کے کچھ، خاص کر کچھ جو ٹاپ یونیورسٹی ہیں، ان کے بڑے اچھے پروگرام ہیں. اور لیکن اس میں بہتری کی بہت گنجائش ہے اور ہمیں یہ کنٹینیو بہتری کی طرف جانا ہے. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ماشاءاللہ پروفیسر ہیں، تو یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں ان کو ان کے کلاس روم کے علاوہ جو سٹنگ پلیس ہوتا ہے کہ ان کو علیحدہ اچھی جو باعزت اور زیادہ ہونی چاہیے، کوئی رسپیکٹیبل ہے کہ یہ پروفیشن ہے تو ان کے لیے کوئی اچھی جگہ ہو. اچھی جگہ تو ہے لیکن میں چاہتا ہوں، بلکہ پروفیسر سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں کوئی اچھی جگہ ملے جب ہم لیکچر دے کے آتے ہیں تو آئی ڈونٹ نو ایک ہی جگہ پہ. کس یونیورسٹی کو آپ ریفر کر رہے ہیں. رائٹ. دیکھیں آپ اس وقت ہمارے پاس جو پبلک سیکٹر میں خاص کر ہیوج انویسٹمنٹ ہوئی ہے، جو انفراسٹرکچر کے اوپر ہے اور ٹیکنالوجی کے اوپر جو ہو چکی ہے. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ میں بھی الحمدللہ گورنمنٹ پاکستان پچھلے کئی سالوں سے لگاتار انویسٹمنٹ کر رہی ہے، اور جگہ بنانی پڑتی ہے، جگہ دی نہیں جاتی. تو جگہ بھی ہے بھی، اور یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بالکل آئیڈیل حالے کو. ایک پتہ نہیں ہمارا مائنڈ سیٹ بھی اس علاقے میں، سب کانٹیننٹ میں خاص کر کے جتنا بڑا کمرہ ہوگا اتنی بڑی آپ کی پوزیشن ہوگی. ایسا نہیں ہے. پوزیشن آپ کی رسپیکٹ جو ہے نا آپ کے کام پہ ہوتی ہے. ریزنیبل جگہ ہر یونیورسٹی میں ہے. بالکل اس وقت کچھ پلازوں میں ادارے بنے ہوئے ہیں، کچھ اس طرح کے انفراسٹرکچرز ہیں جو پبلک سیکٹر میں بھی شاید کچھ اس طرح ہوں گے، پرائیویٹ میں بھی زیادہ ہیں بیسیکلی. وہاں پہ ان کے جو کیوبیکل یا کیبنز وغیرہ بنے ہوتے ہیں وہ بھی رسپیکٹیبل ہے. رسپیکٹ تو کام کا آئے گا جی، جگہ سے شاید اتنی نہیں ہوتی، لیکن آئی ایگری کہ ان کو ایک ایسی انوائرمنٹ ملنی چاہیے جس کے اندر ان کو فریڈم بھی ہو، سیم ٹائم وہ جو جہاں پہ ریلیکس انوائرمنٹ بھی ان کو ملے کہ وہ اپنا فوکس لرننگ اور تھنکنگ کر سکیں. چیئرمین صاحب کو جو پیغام دینا چاہیں گے جو ہائر اسٹڈی کے لیے اسٹوڈنٹ آنا چاہتے ہیں یا کر کوئی ایسا پیغام جو ان کے لیے مشورہ ہو؟ بغیر تعلیم کے ہم ترقی نہیں کر سکتے. اچھی تعلیم، اچھی سائنس ٹیکنالوجی، اور پھر اپنے ایجوکیشن سے کہوں گا اچھی تربیت،
اور پھر اونرشپ اگر لے کے ہم چلیں گے تو سب کا بھلا ہے. اور پاکستان کے اندر کسی چیز کی کمی نہیں ہے, صرف نیتیں ٹھیک کر لیں. ٹھیک ہے, تھینک یو. تھینک یو ڈاکٹر صاحب, تھینک یو ویری مچ.